بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طلبات شعبہ اردو سے میں ہوں مس رفت ریحانہ، اور آج کا ہمارا موضوع سخن ہے نظم حمد۔ نظم، پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ نظم جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں۔ نظم کے لغوی معنی تنظیم اور ترتیب کے ہیں۔ عام مفہوم کے مطابق تو ہر کلام منظوم نظم ہے، لیکن اصطلاح سخن میں ایسی نظم مسلسل اور مربوط صنف ہے جس کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے۔ شاعر اسی مرکزی خیال کو ذہن میں رکھ کر داخلی اور خارجی تاثرات قلم بند کرتا ہے۔ نظم کے لیے حیت اور موضوع کی کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ پوری نظم ایک بحر میں ہوتی ہے اور اس میں قوافی کا ایک معین نظام ہوتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں شعر کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے۔ قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرما ہے ہم سرا تیرا۔ سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، نظم کا عنوان لکھیں گے، ہم شاعر کا نام لکھیں گے، مولانا الطاف حسین حالی۔ اس سے پہلے میں آپ کو مولانا الطاف حسین حالی جو کہ اس نظم کے شاعر ہیں ان کا تعارف بیان کرتی ہوں، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی 1837 کو پانی پت میں پیدا ہوئے اور 1914 میں انہوں نے وفات پائی۔ 9 برس کی عمر میں تھے کہ والد انتقال کر دے۔ والدہ دماغی توازن کھو بیٹھیں۔ بڑے بھائی خواجہ امداد حسین انسپکٹر تھے۔ 1905 میں مولانا کو شمس العلماء کا خطاب ملا۔ مولانا کا شمار اردو ادب کے اہم شاعروں، نثر نگاروں اور تنقید نگاروں میں ہوتا ہے۔ مولانا حالی کی اخلاقی، اصلاحی اور ملی شاعری نے اردو ادب پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے۔ انہیں جدید شاعری، تنقید نگاری اور ثانوی نگاری میں اولیت کا درجہ حاصل تھا۔ بچوں، اب ہم چلتے ہیں شعر کی جانب۔ اس میں آپ کو مشکل الفاظ کے معنی جو ہیں وہ بتاؤں گی، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے۔ قبضہ، قبضہ کے معنی ہوتے ہیں اختیار، بندہ نافرما، نافرمان بندہ، حمد سرا تیرا، اللہ کی تعریف کرنے والا۔ بچوں، اب ہم اس کے مفہوم کی جانب چلتے ہیں، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے۔ دلوں پر اللہ رب العزت کو اس قدر قدرت اور اختیار حاصل ہے، حتیٰ کہ اس کا ایک نافرمان بندہ بھی اس کی تعریف کر رہا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی تشریح کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بلند اور عظمت والی ہے۔ یہ نظام قدرت اسی حکمت و دانائی کی مثال ہے۔ اسی میں موجود ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابع ہے۔ کوئی بھی شے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کر سکتی۔ اللہ کی گرفت اس تمام کائنات پر واضح ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان بندہ بھی اس کی تعریف میں مصروف ہے۔ تو نے مشتاق کو بخشی ضیائے آفتاب، تو نے مشتاق کو بخشی ضیائے آفتاب، اے خدا تیرے کرم کی انتہا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے انتہا مہربان ہے اور اپنے انسان سے بے حد پیار کرتا ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، اس لیے اس کا وجود گناہوں سے آلودہ ہو جاتا ہے، لیکن رب کی رحمت اور مغفرت اتنی وسیع ہے کہ انسان کے گناہوں کے دریا اس کی رحمتوں، نوازشوں اور بخششوں کے سمندر میں گر کر اپنا وجود کھو دیتے ہیں۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ دراصل شعر میں شاعر نے اپنے گناہگار ہونے کا اعتراف کیا ہے، کیونکہ گناہوں کے اعتراف پر رب العالمین کو ترس آ جاتا ہے۔ اللہ کے حضور اس طرح کی عاجزی اور گناہوں کا اعتراف
خود عبادت ہے، اور بندے کا کام یہی ہے کہ وہ ایک محتاج فقیر کی طرح اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا رہے۔ سورۃ مدثر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اپنے رب کی کبریائی بیان کیجیے اور اپنے نفس کو پاک کیجیے۔ بچوں، یہ پہلے شعر کی جو ہے تشریح ختم ہوئی۔ ہم اب دوسرے شعر کی جانب جاتے ہیں، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے: گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا۔ بالکل اسی طرح سے ہم اس شعر کی بھی اسی طرح تشریح کریں گے۔ نظم کا عنوان حمد، شاعر کا نام مولانا الطاف حسین حالی۔ اب ہم اس کے مشکل الفاظ کی طرف آتے ہیں، جو کہ گو اگرچہ، مقدم برتر یا پہلا۔ اب ہم اس کے مفہوم کی جانب آتے ہیں، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے: اگرچہ اللہ تعالیٰ کے اطاعت سب سے پہلا فرض ہے، مگر انسان اس حق کی ادائیگی سے عاجز ہے۔ اب ہم اس کی تشریح کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کے درجے پر فائز کیا ہے، کیونکہ اسے شعور جیسی عظیم نعمت عطا کی ہے۔ پھر اسی انسان کی ہدایت اور رہبری کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث فرمائے، آخر میں ہدایت کے لیے قرآن جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی، جو زندگی کے ہر شعبے میں مکمل رہنمائی کرتی ہے۔ ان سب کا تقاضا ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری کرے اور اس کے حقوق کو سب سے زیادہ مقدم رکھے، لیکن انسان اپنی تخلیق کے اصل مقصد کو بھول کر دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو جاتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری سب سے زیادہ مقدم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے کا مطلب ہے اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، اور یہ نعمتیں اس قدر بے شمار ہیں کہ خود اللہ پاک نے بار بار قرآن پاک میں فرمایا ہے، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا سب سے بڑا اظہار تشکر یہ ہے کہ انسان اس ذات باری تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال قدرت سے ساری دنیا کو تخلیق کیا ہے، اور جو ذات پاک ایسی محسن و مربی ہو، اس کے احکامات کی حکم عدولی احسان فراموشی ہے۔ اس لیے صرف اسی ذات سے محبت کرنی چاہیے جسے کبھی فنا نہیں ہونا، کیونکہ محبت کرنی ہے تو خدا سے کر، محبت کرنی ہے تو خدا سے کر، ان مٹی کے پتلوں سے وفا نہیں ہوتی۔ دوسرے مصرع میں شاعر اپنی کمزوری کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم انسان اپنی ہمت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ چنانچہ ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیں، پھر بھی اللہ کی اطاعت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ بقول غالب، جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ بچوں، یہ ہمارے دوسرے شعر کی تشریح جو ہے وہ اختتام کو پہنچی، اور یہ ہمارا دوسرا لیکچر تھا۔ اب ہم تیسرا لیکچر جو دیں گے وہ شعر نمبر 3 اور 4 پر مشتمل ہوگا۔ اللہ حافظ۔